ہمیں ڈاکٹر مراد راز کی پریس کانفرنس سے کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے اس بات کی کہ دنیا جو آج دنیا کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، دنیا ہنگامی حالات کا سامنا کر رہی ہے، مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، شرح اموات بڑھ رہی ہیں، بھوک بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں سمیت پاکستان کے ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، گزرنے کے راستے بند ہیں، ہر شہر کے راستے بند ہیں، اور جہاں پر پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کی ریاستیں، پوری دنیا کی حکومتیں اور اسی طرح پاکستان کی بھی حکومت خصوصی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنایا اور ہر مشکل اور ہنگامی حالات میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی، ان کی کوشش ہے کہ عوام تک راشن کی فراہمی ہو، عوام تک طبی سہولیات کی فراہمی ہو۔ اس حالات کے اندر سب سے پہلے تو ڈاکٹر مراد راز صاحب، آپ کو چاہیے تھا، میں میڈیا کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ سیاستدان کی زندگی کی حیات جو ہوتی ہے اس کی پالیسی پہ ہوتی ہے، اس کے نظریے پہ ہوتی ہے، اور جب کوئی سیاستدان اپنی پالیسی غلط کرتا ہے، اپنا نظریہ غلط کرتا ہے، تو پھر اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ کہ اللہ نے آپ کو کتنا بڑا قلم دان دیا قوم کو ایجوکیٹ کرنے کا، قوم کو کی اصلاح کرنے کا۔ مجھے بتائیں اس 1.5 سال کے عرصے میں کوئی یہ کام جو آپ نے ریفارم کی ہو جس سے کوئی گورنمنٹ اسکول کے ٹیچروں کو فائدہ ملا ہو، کوئی گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو فائدہ ملا ہو، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ادارے ان کو فائدہ ملا ہو۔ ہمیں تو کہنے میں مجبور کر دیا آپ لوگوں نے کہ پہلی جو گورنمنٹ تھی وہ پیسے بھی ٹائم پہ کم از کم تو دے رہی تھی نا، کام ہی تھے۔ یہ پورا 2019 گزرا، آپ کی گورنمنٹ کے اندر ہمیں پیسے نہیں ملے، 2-3 ماہ کا وقفہ رہا، اور بجائے کہ ہمارے ان معاملات کو، ہماری ان قربانیوں کو آن کیا جاتا، ہمارے اوپر آپ نے ایک فیک سٹیٹمنٹ بنا دی کہ جی ایک میڈیا، میں نے ابھی پڑھی ہے وہ جو آپ کی CMI کی رپورٹ کی سٹارٹنگ ہے کہ جی ایک میڈیا چینل کے اوپر ایک خبر چلی ہے اور اس خبر کو بنیاد بنا کر ہم نے ایک انکوائری شروع کروائی۔ تو میں پہلے ڈاکٹر مراد راز صاحب آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ یقین کریں گے اس بات کو کہ اس بات کی بنا پر انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ میں لے کے جائیں گے اور آپ سے سوال کریں گے کہ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت اس میڈیا کی خبر کو بنیاد بنا کے آپ نے انکوائری کال کی، اور جس بکلیٹ ویریفیکیشن کو آپ نے بنیاد بنایا، پہلے آپ اس کی یہ تو ہمیں بتائیں کہ وہ قانون سازی کا حکم کس نے دیا؟ نہ اس وقت MP موجود، نہ جو BOD موجود، تو کیا یہ خود ساختہ سارے نے کام چلنا شروع ہو گئے؟ میں آپ میڈیا کے دوستوں کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس منصب کو، اس قلمدان کو سنبھالنے کے بعد ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی، بلکہ جو کام تھے وہ خوبصورت سے پروجیکٹ تھے وہ بھی آپ نے تباہ کر دیے۔ جو آپ نے آج فرمائی اپنی پریس کانفرنس میں کٹوتیاں روکوں گا، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ آپ سربراہ ہے، اس کے لیے پراپر جورسڈکشن ہے، پہلے آپ وہ جرم ثابت تو کریں لوگوں کے اوپر۔ آپ کی جو CMI بنی ہے اس میں جو انڈائریکٹ بینیفیشری ہے وہ پارٹنر ہے، جرمانہ آپ نے پارٹنر پہ لگایا، لیکن سٹیٹمنٹ میں پارٹنر کہیں موجود ہی نہیں ہے، پارٹنر کے مسائل وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ یہ BOD کے ممبر جو ہے جو قانون سازی کرتے ہیں، ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ کو ان سے کیا لینا دینا؟ دیکھیں ہمیں لینا دینا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ والنٹرلی کام کر رہے ہیں PEF کے لیے، اور یہ بڑے بڑے اداروں میں ہے، کوئی لمز یونیورسٹی میں ہے، کوئی کوئی ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر رہ چکا ہے، وہ بڑے اداروں سے آئے ہیں اس سسٹم کو سمیٹنے کے لیے، چلانے کے لیے، اور یہ آپ کی مہربانیوں سے نہیں دنیا کا سسٹم لارجسٹ پروجیکٹ بنا، یہ ان 7,500 پارٹنرز کی خون پسینے دن رات کی محنت سے آج دنیا کا سب سے بڑا ورلڈ لارجسٹ پروجیکٹ بنا، اور اس کا کریڈٹ ان پارٹنرز کو جاتا ہے جنہوں نے یہاں تک اسے پہنچایا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے، کیونکہ ہم ایک ہی ملک کے شہری ہیں، اور تنقید کرنا بھی ہمارا ایک دوسرے پر فرض ہے، اور یہ تنقید برائے اصلاح ہو، لیکن کوئی بھی سٹیٹمنٹ ایسی نہ ہو جو صرف آپ منسٹر، اللہ نے آپ کو منع ہی دے دیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس منہج کو ہمیشگی اور حیات دینے کے لیے اپنی پالیسی کو تعلیم دوست پالیسی بنائیں۔ ہم آپ کے بھرپور ساتھ ہیں، ہم آپ کی ہر لڑائی میں، ہر جنگ میں جو پاکستان کے مفاد میں ہے، جو ہماری قوم کے مفاد میں ہے، PEF پارٹنر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جہاں پر مسئلہ میرے ملک کے ساتھ دشمنی کا ہو، جہاں میرے ملک کے تعلیم سے محروم کیا جائے، جہاں پر غریب بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے خلاف کام کیے جائیں گے، تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ میں آپ میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس آواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب تک
وزیر اعظم پاکستان تک، چیف جسٹس آف پاکستان تک، اور خصوصی طور پر میرے ملک کی فوج کے محافظ چیف آف دی آرمی اسٹاف تک پہنچائیں کہ اے سپا سالار، آج تیری قوم کے استاد سڑکوں پر ہیں، آج تیری قوم کے استادوں کو تیری ضرورت ہے۔